السلام علیکم، ٹائمز آف کراچی سے خوش آمدید۔ میں ہوں ولید احمد، اور کرونا وائرس کے باعث جو ہے وہ خاصی پریشان ہے عوام، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ تذبذب کا شکار بھی ہے، چونکہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ مختلف بیانات پیش کیے جاتے ہیں، پھر اپوزیشن کی جانب سے مختلف بیانات پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی جو ہے اس وقت یقیناً ایک مشکل دورہے سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر کیسر سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان تمام صورتحال پر جو ہے گفتگو کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب، حکومت کی جانب سے ایک بیان دیا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کہ ہم ایس او پیز کو اگر فالو کریں گے تو ہم تمام صورتحال کو کنٹرول میں کر لیں گے، قابو کر لیں گے۔ سمجھتے ہیں یہ صورتحال ابھی ہے؟ دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا صرف یہ کہہ دینا عوام کو کہ عوام ایس او پیز کو فالو کرے، اپنی ذمہ داری سمجھے، یہ اس سے کام نہیں چلتا۔ یہ تو حکومت نے اپنی ذمہ داری عوام پہ ڈال دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگ قانون کو فالو کرتے ہیں، کتنے لوگ ٹریفک قوانین کو فالو کرتے ہیں، کتنے لوگ سگنل ریڈ لائٹ پر رکتے ہیں۔ تو جہاں پر یہ لوگ ہوں گے اس طرح سے، اور لوگ میں جو لٹریسی ریٹ ہماری بہت کم ہے، بلکہ پڑھے لکھے لوگ بہت ساری پرابلمس کرتے ہیں، اور پھر یہاں پہ کنفیوژن اتنی کریٹ کر دی گئی ہے کہ کرونا وائرس کچھ ہے ہی نہیں۔ پاکستان کے اندر حکمران کو چاہیے، یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اور میں نے بارہا یہ ایز اے سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسیشن، کہ پاکستان میں ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے، ایک پالیسی ہونی چاہیے۔ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، سندھ گورنمنٹ کہتی ہے لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، بعد میں جو تمام پروونس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت بھی تھی، جو کہ کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، لیکن سارا مذاق ہو رہا تھا۔ ابھی بھی جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ گلی کے نکڑ پہ جو ہے وہ موبائل کھڑی کر دی جاتی ہے اور ٹینٹ لگا کے بند کر دیا جاتا ہے، اندر سارا معاملہ، ساری دکانیں سب کھلی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے تو کرونا پہ ہم قابو نہیں پا سکیں گے۔ میں ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ ایک یونیفارم پالیسی بنائیں۔ اگر آپ کو لاک ڈاؤن، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب لاک ڈاؤن کے خلاف ہیں، اس کے فیور میں نہیں ہیں، تو کوئی بات نہیں، دوسرا فارمولا اڈاپٹ کریں کہ لوگوں کو سب کو باہر نکال دیا ہے آپ نے، تو اس پہ سختی کریں۔ ہمارے اسپتال کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ پہلے ہی بہت کمزور تھا۔ کرونا کے آنے سے پہلے ہی ہم شور مچاتے تھے، ہمارے پاس بے تحاشا بیماریاں ایک دفعہ آ جاتی ہیں تو پھر واپس نہیں جاتی ہیں، اس لیے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے اس کو پریونٹ نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں پریونشن کا کام ہی نہیں ہوتا ہے، زیادہ تر ہم کیوریٹو پہ جاتے ہیں۔ اس میں بھی، کرونا میں بھی پریونشن کا بہت رول ہے کہ آپ احتیاط کریں گے تو یہ پھیلے گا نہیں، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں سکا، اور یہ بہت تیزی سے پھیلتا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ اب اس وقت 2 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے اس بیماری میں، ریکارڈ کے حساب سے، ویسے اگر آپ دیکھیں تو اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ہوا یہی ہے کہ جو شروع میں ہم پی پی ای کی بات کر رہے تھے، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس کے، جو کہ پورا ماسک نیچے سے لے کے اس کے کپڑے ہوتے ہیں، اور ماسک ہوتا ہے، گوگلز ہوتا ہے، گلوز ہوتے ہیں، شوز ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں دی نہیں گئی، تو ڈاکٹرز بیچارے اپنے کام ویسے ہی کرتے رہے، ماسک لگا کے دیکھتے رہے، اور بیمار ہوتے رہے، پتہ نہیں چلا، بیمار ایسے ہوئے کہ آئی سی یو میں چلے گئے، وینٹیلیٹر پہ چلے گئے، اور پھر انتقال کر گئے۔ تو لہٰذا ڈاکٹرز کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ جو یہ مس لیڈ ہو رہے ہیں، اور لوگ، عوام جو ہے ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، کنفیوز ہوئے ہوئے ہیں، اور ایک طرح کا نفرت ہو گئی ہے ڈاکٹروں کے ساتھ، کہ یہ ڈاکٹر تو ہمارے مریض کو کرونا میں ڈال دیں گے، یا ہسپتال کرونا میں ڈال دیں گے۔ تو یہ جو ڈاکٹرز اور پیشنٹ کا جو رشتہ ہے پاکستان کے اندر، بڑا خطرناک حد تک یہ خراب ہوتا جا رہا ہے، اور اس سے آگے چل کے اور مزید ہوگا۔ اگر کرونا ختم بھی ہو جائے تو ایک نفرت سی رہے گی، اور اس کا نتیجہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے ڈاکٹرز کو مارا جاتا ہے، اسپتالوں میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، تو یہ کرونا میں بھی ہو رہا ہے، ابھی بھی ہوا، ابھی کچھ دن پہلے جنا اسپتال میں بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اسلام آباد میں ہوا، ایک اسپتال میں ہوا، پھر لاہور کے اسپتالوں میں ہوا، پھر ریسنٹلی ایک پولیس کے کسی اہلکار نے کرونا کارڈیو واسکولر ڈیزیز میں NICVD میں ایک ینگ ڈاکٹرز کو گولی مار کے چلے گئے۔ تو یہ تمام چیزیں بہت افسوسناک ہے۔ آپ ذرا سا سوچیں کہ اگر ڈاکٹرز بھی تو کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، اور کسی کا شوہر ہے، وہ بھی تو گھر سے باہر نکلا ہے، اس کو بھی گھر جانا ہے، اس کا بھی تو گھر میں کوئی انتظار کر رہا ہے۔ اگر یہ ڈاکٹر وہاں نہ جائے، جیسے مجھے بہت پریشر ہوتا ہے میرے بچوں کا
میرے پیرنٹس کا جو کہ چلے گئے اس سے، لیکن میں آتا رہا ہوں. خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، ہم اگر گھر بیٹھ جائیں، ہم اپنے بچوں کی بات مان لیں، اپنے گھر والوں کی بات مان کے گھر بیٹھ جاتا ہوں، تو پھر ہسپتال میں کون ہوگا، پھر ان مریضوں کو کون دیکھے گا. اور اس وقت یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جو نان کرونا کے پیشنٹ ہیں، ابھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ صرف ہمارے پاکستان میں صرف کرونا ہی کا مرض ہے، باقی مریض جو ہیں سب غائب ہو گئے، سب صحتیاب ہو گئے. ایسا نہیں ہے، باقی مریض بہت پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ بہت سارے ڈاکٹرز گھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ڈاکٹرز کو انکریج کریں. ڈاکٹرز بیمار ہونے کے بعد اس وقت تقریباً 4,000 کے قریب ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف آئسولیٹ ہوئے ہوئے ہیں بیماری میں مبتلا ہو کے. تو وہ ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ آ کے ہسپتال میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. خدا را یہ تو سمجھیں آپ، تو ریئلائز کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر جان بوجھ کے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا ہے، نہ ہی بحیثیت مسلمان کے ہم اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر ویسے ہی مار دے گا، اور اللہ کی مرضی کے بغیر ایسا نہیں ہوتا ہے. اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پیسے لے کے مریض کو کرونا میں کر دیتے ہیں، یا کوئی ہسپتال ایسا کر دیتا ہے، اس کو باہر سے کوئی پیسے مل رہے ہیں. یہ سب غلط باتیں ہیں. اور اب تو ہم نے یہ جو باڈی ہے وہ لوائقین کو دینے کی بات کر دی ہے. ہم نے 1 مہینہ پہلے سب کچھ بنا کے ان کو دے دیا ہے گورنمنٹ کو، اور اس پہ عمل درآمد بھی ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کرونا کے مریض کو صرف نہانے کے لیے جو لوگ ہیں وہ اس گاؤن وان پہن کے نہائیں گے، اس کے بعد ان کو پلاسٹک میں ریپ کر کے لوائقین کو دے دیں. لوائقین جیسے نارمل ان کی بریل ہوتی ہے، ان کی تدفین ہوتی ہے، جنازہ ہوتا ہے، سب کچھ کریں آپ جیسے چاہیں. اب کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو کنفیوژن کی بات تھی، ہم خود کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو دور کیا جا سکے. لیکن خدا را عوام سے درخواست ہے کہ یہ ڈاکٹرز آپ کے ڈاکٹرز ہیں، پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، کوئی ہندوستان سے یہ ڈاکٹر نہیں آئے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ان کو ایکسیپٹ کریں، ان کی بات کو مانیں، اور آپ ان کو سلوٹ نہ کریں، ان کو خراج تحسین نہ کریں، لیکن کم از کم ان کے ساتھ کوآپریٹ ضرور کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال میرا یہ ہے کہ پلازما تھیراپی کے تحت جو ہے وہ مریضوں کا علاج شروع کیا گیا تھا، پھر جو ہے اس کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ لوگوں نے اپنا پلازما بیچنا شروع کر دیا. تو سمجھتے ہیں حکومت کی جانب سے کوئی قوانین ایسے بنانے چاہیے کہ ان چیزوں کو روکا جائے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے، حکومت نے ان تمام جو کرونا وائرس کے سلسلے میں جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں نا، اس کو بالکل مینیج نہیں کیا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا مس مینیج کیا ہے. کہ پریس کانفرنس کے اندر دوائیوں کے نام لے لیے گئے، اور ملیریا کی دوا کا نام لے لیا، اور درد کی گولی کا نام لیا جا رہا ہے، اور انجیکشنز کے نام لیے جا رہے ہیں، اور آکسیجن کا بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں ان کو آکسیجن لگایا جاتا ہے تو آکسیجن کے لیے ہے. پھر پلس آکسی میٹرز جو ہے بازار میں ملتا ہے، لوگ وہ لے لیں. تو یہ سب چیزیں بتانے سے کیا ہوا کہ لوگوں میں ایک پینک پھیلا. لوگ جا کے وہ دوائیاں اپنے گھر میں جمع کر لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمارے گھر میں کوئی جب بیمار ہوگا تو کام آئے گا. جس وقت جس کو ضرورت ہے وہ جب بازار جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ قیمت دے کے اس کو لینا پڑتا ہے. تو یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. اس میں حکومت کو چاہیے کہ اس کو ریگولیٹ کرے، اور ریگولیٹری باڈی موجود ہے. اسی طرح سے جو یہ پلازما کا یہ سلسلہ چلا کہ پلازما بھی جو ہے وہ کچھ کام آ رہا ہے. اور دیکھیے، پاکستان میں اور دنیا میں کہیں بھی کرونا وائرس کا مستند علاج موجود نہیں ہے. دیر از نتھنگ لائک اینی ٹریٹمنٹ فار کرونا وائرس. اب تک کوئی بھی اس وائرس کا علاج موجود نہیں ہے. جس طرح سے کہ ملیریا کا دوا موجود ہے، ملیریا کی دوا ہے، ٹائیفائڈ کی دوا موجود ہے، اسی طرح سے اور بیماریوں کی دوا موجود ہے، لیکن کرونا وائرس کا یا کسی بھی وائرس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں نئی بیماری ہے، یہ سب ٹیسٹ کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے. کہ کسی نے پلازما 10 لوگوں کو لگایا تو اس میں سے 6 لوگ اگر ٹھیک ہو گئے، 4 لوگ ٹھیک نہیں ہوئے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اچھی ہے، 6 لوگوں کی جان تو بچا رہا ہے. تو اس طرح سے پلازما. لیکن ایک جو افسوسناک بات ہے، جو آپ کا بیسک سوال ہے، کہ ایک آدمی کرونا وائرس میں مبتلا ہو کے اور بالکل پریشانی سے نکل جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کا کرونا پازیٹیو آیا تھا، اب کرونا نیگیٹو آ گیا ہے، اور اس سے کوئی کہتا ہے کہ جی میرے والد صاحب کو پلازما کے ڈاکٹر نے کہا ہے تو آپ اگر دے دیں، تو وہ اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے 5 لاکھ دو تو میں اپنا پلازما دے دیتا ہوں آپ کو. اب چونکہ اس کا والد
بیمار ہے تو وہ بیچارہ کہیں سے بھی 5 لاکھ یا 4 لاکھ میں جو بھی نیگوسیشن ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی گری ہوئی بات ہے، بہت ہی ان ایتھیکل ہے، بہت ہی پریشان کن بات ہے، بہت ہی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ میں تمام ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یاب کیا ہے اس بیماری سے، اگر ان کو کہیں سے ڈیمانڈ آتی ہے، ان سے ریکویسٹ آتی ہے کہ آپ کا پلازما ضرورت ہے ہمیں، تو خدا را ان کو ضرور مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھیک اسی لیے کیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جگہ پہ انتقال کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے ٹھیک کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنا پلازما دیں، شاید کسی کی جان بچ جائے۔ دوسری بات ہے، حکومت سے میں سختی سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ خدا را پاکستان میں جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان تمام مسئلے مسائل کو ریگولیٹ کیا جائے۔ حکومت بیٹھ کے یہ طے کرے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کی جو ڈیمانڈ ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو ڈیمانڈ یہ کرتا ہوں کہ تمام سرکاری اسپتال کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسپتال کے اندر بھی جو کرونا میں مبتلا لوگ ہیں، چاہے وہ امیر ہوں غریب ہوں، ان سب کا علاج فری ہونا چاہیے پرائیویٹ اسپتال میں۔ حکومت پرائیویٹ اسپتال کو پے کرے تو وہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا۔ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ فری آف کاسٹ ہونے چاہیے۔ آپ کو کوئی ریگولیٹ کریں کم از کم کہ جی ایک فکس کریں کہ جی پرائیویٹ لیب یا پرائیویٹ ہاسپٹل اتنے پیسے چارج کریں گے، اس سے زیادہ چارج نہیں کریں گے۔ تو دنیا میں یہ سسٹم ہوتا ہے، ایسے کوئی جنگل کا قانون لگتا ہے کہ حکومت کچھ کر ہی نہیں رہی ہے، صرف وہ پریس کانفرنسز کر دینا یا ایک ٹویٹ کر دینا، یہ میرے خیال میں یہ کرونا کا علاج نہیں ہے۔ کرونا کا علاج تو پورا سسٹمک طریقے سے کرنا پڑے گا، ہمیں اس کے پھیلاؤ کو روکنا پڑے گا، اور اس کی مینجمنٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اس کو پراپر ریگولیٹ کر کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا، لوگوں کی مدد کرنی پڑے گی، اور لوگوں کو اس وبا سے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو نکالا جائے۔ اور اس دوران جو اکنامی کی پرابلم ہو رہی ہے، جو معاشی پرابلم ہو رہی ہے، جو بھوک کی پرابلم ہو رہی ہے، اس کی ذمہ داری بھی حکومت پہ عائد ہوتی ہے کہ اس کی بھی مینجمنٹ حکومت کو کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر قیصر سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کو جو ہے کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی بنانی ہوگی، جبکہ شہریوں کو بھی جو ہے وہ ساتھ دینا ہوگا اور اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔